كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: ثم بين تعالى من الصابرون الذين شكرهم فقال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم وعلموا أنهم ملك لله يتصرف في عبيده بما يشاء وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة، وأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة. اب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کی اس آیت مبارک میں جو سورۃ البقرہ کی آیت ہے فرماتی ہیں پہلے وبشر الصابرین، اب بیان فرماتی ہیں کہ وہ صابرین کون ہیں جن کی ثنا اللہ نے خود بیان فرمائی ہے قرآن پاک میں. فرمایا وہ لوگ ہیں جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو اس قول سے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں اور وہ جانتی ہیں کہ انہم ملک للہ، کہ وہ اللہ کا ملک ہے. یتصرف فی عبیدہ بما یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں جو تصرف چاہیں فرمائیں. وعلموا انہ لا یضیع لدیہ مثقال ذرۃ یوم القیامہ، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ قیامت والے دن کوئی ذرے کے برابر بھی ہماری نیکی جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگی. اور پھر وہ اعتراف کرتے ہیں کہ یا اللہ اب تیرے ہی بندے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو فرمایا کہ بشر الصابرین، جو صبر والے ہیں ان کو خوشخبری دے دو. تو جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدح و ثنا فرمائی، اب ان صابرین کی صفت بیان فرماتی ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صابرین ہیں یا نہیں ہیں. تو فرمایا کہ ان کی صفت یہ ہے کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو اس کا وہ علاج جو ہے وہ اس کلمہ مبارک سے کرتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک تو ہے کہ آدمی مصیبت کے وقت ہی یہ کلمہ مبارک جو ہے زبان سے ادا کرے، یہی اللہ کا حکم ہے اور یہی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن صرف زبان سے ادا کرنے سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا جس مقصد کے لیے یہ کلمہ کہا گیا ہے. معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی عقلی طور پر بھی یہ سمجھ لے کہ انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں. تو جب ہم ہیں ہی اللہ کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ملک میں جس کو چاہے عالم دنیا میں رکھیں، جس کو چاہے موت دے کے عالم برزخ میں بھیج دیں، جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں دولت عزت مال دیں، جس کو چاہے فقر و فاقہ دیں. تو اس کا ملک ہے، وہ اپنے ملک میں جو چاہے تصرف کرے. تو جب آدمی کو یہ تسلی ہو جاتی ہے اور یہ دل سے یقین ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا ملک ہیں تو ہم تو خود بخود ہی ختم ہو گیا نا. کیونکہ کوئی آدمی اگر اپنے ملک میں تصرف کرے تو پھر اس کے روکنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور دوسری بات کیا ہے کہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ بھی ہم نے بھی تو پھر سب اسی کی طرف ہی لوٹنا ہے. تو اصل بدلہ جو ہے وہ وہی ہمیں دیں گے جو دارالآخرت ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یوں سمجھیں کہ ہر آدمی جو ہے نا جی وہ اس چیز کے لیے کماتا ہے جو اس کی محبوب ہے اور مرغوب ہے اور جس پر اس کا یقین ہے. اس کی مثال سمجھانے کے لیے میں عرض کروں، یوں سمجھیں کہ اب دیکھیں لاکھوں لوگ جو ہیں اپنا ملک چھوڑ کر اس وطن میں ہیں، کوئی کسی دوسرے ملکوں میں ہے، یعنی وطن چھوڑ کے مختلف ممالک میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی نوکری کرتا ہے، کوئی محنت کرتا ہے، کوئی کسی کام میں مصروف ہے، کوئی کسی کام میں مصروف. اچھا اب دیکھیں کہ اس کو جتنا کچھ وظیفہ ملتا ہے، جو سمجھدار آدمی ہیں
یعنی عقل والے لوگ ہیں تو اس سے جو تنخواہ ملتی ہے وہ کم سے کم خرچ کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ محفوظ کرتا ہے، اور باقاعدگی سے پھر اپنے گھر والوں کو بھیجتا ہے، بچوں کو بھیجتا ہے، والدین کو بھیجتا ہے، اور جب وہاں چھٹی میں جاتا ہے تو کہیں کوئی پلاٹ خریدتا ہے، کہیں مکان بناتا ہے، کہیں کچھ کرتا ہے۔ اور وہ جناب جب لوگ اس سے کہتے ہیں، کہتے ہیں بھئی ہم اسی لیے تو باہر آئے ہیں کہ بھئی ہم نے یہاں ہم کمانے کے لیے آئے ہیں، ہم مزدوری کرنے کے لیے آئے ہیں، یہاں ہم پیسے اڑانے کے لیے تو نہیں آئے کہ جو کمائے کھا جائے۔ ہم تو یہ محنت اس لیے کر رہے ہیں کہ بھئی اب جوانی ہے، 10 سال 15 سال 20 سال آدمی محنت کر لے گا، لیکن بڑھاپے میں تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، تو ہم وہاں جمع کر رہے ہیں جہاں جا کے ہم نے زندگی گزارنی ہے، جہاں ہمارا باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، کیونکہ ان کو اس جگہ کا فکر ہے۔ اب اسی طرح سمجھ لو کہ جن کو دار آخرت کا یقین ہے کہ ہم نے آخرت میں جانا ہے اور ہم نے ساری زندگی پھر وہاں گزارنی ہے، اور وہ زندگی بھی ایسی ہوگی کہ جس کے بعد موت بھی نہیں آئے گی، فنا بھی نہیں آئے گی، تو وہ بھی لازماً آخرت کے لیے تیاری کرے گا۔ اس کو تو 2 منٹ بھی مل جائیں گے تو کہے گا چلو بھی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہہ لو، اور تھوڑا وقت ملے گا تو کہے گا بھی سبحان اللہ ہی کہہ لو، اور ذرا وقت ملے گا کہ بھئی دوڑ کے یار ایک طواف کر لیں، اور ہمت کرے گا تو کہے گا ماشاءاللہ یار آج اللہ نے موقع دیا ہے، قرآن بھی تلاوت کر لیں، کچھ طواف بھی کر لیں، پتہ نہیں زندگی کے کتنے دن ہیں۔ تو جن کو آخرت پر یقین ہے اور جن کو پتا ہے کہ ہم نے وہاں لوٹنا ہے، وہ آخرت کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور جن کو آخرت کا یقین ہی نہیں ہے وہ اسی دنیا کے اندر تیاری کرتے ہیں کہ اپنی دنیا کو بہتر بنانے میں پیسہ اکٹھا رہا ہے، چاہے رشوت سے ملے، ربا سے ملے، سود سے ملے، ظلم سے ملے، کہیں سے ملے، وہ اپنی دنیا بنانے کے فکر میں ہے۔ اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دار آخرت پہ یقین ہے وہ اپنے آخرت کے فکر میں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اسی طرح تابعین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین، اسی طرح اولیاء اللہ عباد اللہ الصالحین، ساری زندگی دیکھو ان کا فکر کیا ہے، جب بھی دیکھو گے یا اللہ کے ذکر میں ہے یا اللہ کے فکر میں، ان کی زندگی کے ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں بسر ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ پھر اتنی کوشش کرتے ہیں، اتنی محنتیں کرتے ہیں کہ یہ ذکر جو ہے یہ ہماری ایسی غذا بن جائے کہ دل میں بھی اسی کا ذکر ہو، زبان پر بھی اسی کا ذکر ہو، دماغ میں بھی اسی کا فکر ہو، بلکہ پھر یہ ایسی عادت بن جائے کہ سانس بھی نکلے تو اللہ کی یاد ہو۔ تو وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ دار آخرت کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو جن کو ایمان و ایقان ہو جائے گا آخرت پہ تو غم تو خود بخود ختم ہو گیا کہ بھی چلو آج ہمارا باپ مر گیا، کہاں جائے گا؟ عالم آخرت میں۔ ہم نے کہاں جانا ہے؟ عالم آخرت میں، تو بات تو ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے جب اس کو یہ یقین ہو جائے گا کہ بھی یہ ساری کائنات کا مالک جو ہے میرا اللہ ہے، تو اب اللہ نے کسی سے لے لیا، کسی کو دے دیا، کسی کو اونچا کر دیا، کسی کو نیچا کر دیا، اس کی مرضی ہے، وہ اپنے ملک میں جو چاہیں تصرف فرما۔ تو ایک اللہ نے عقلی علاج بتایا، ایک طبعی علاج بتایا۔ عقلی علاج تو اسی میں آ گیا کہ انا للہ، اور تبھی آ گیا وانا الیہ راجعون، تو وہ اسی کلمہ مبارک سے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں اور یقین کرتے ہیں، اور اللہ پاک آپ ان کے لیے خبر دیتے ہیں کہ جو ایسا کرتے ہیں پھر ہم ان کو کیا دیتے ہیں۔ وَلِهَذَا أَخْبَرَ تَعَالَىٰ عَمَّا آتَاهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ فَقَالَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ أَيْ ثَنَاءٌ مِّنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، اللہ نے فرمایا کہ ان پر پھر میری عنایات خاصہ ہوتی ہیں، ایک عنایات عامہ ہے، ایک رحمت عامہ ہے، ایک رحمت خاصہ ہے۔ رحمت عامہ تو یہ ہے کہ اللہ نے یہ دنیا پیدا کی، زمین پیدا کی، آسمان پیدا کیے، ہوائیں پیدا کی، پانی پیدا کیا، ساری دنیا پیدا اٹھا رہی ہے۔ کافر بھی اسی زمین پہ رہتا ہے، مسلمان بھی اسی زمین پہ رہتا ہے۔ یہ چمکتے ہوئے ستارے، یہ روشن یہ رات، یہ سب تمہیں بھی نظر آتے ہیں، ان کو بھی نظر آتے ہیں۔ اسی طرح اس ہوا کا فائدہ تمہیں بھی پہنچتا ہے، اسے بھی پہنچتا ہے، پانی کا فائدہ تمہیں بھی پہنچتا ہے، انہیں بھی پہنچتا ہے۔ یہ ہے رحمت عامہ۔ اور ایک ہوتی ہے رحمت خاصہ، خاص رحمتیں، وہ صرف اللہ اپنے بندوں پہ فرماتے ہیں۔ فرمایا یہ چونکہ میرے بندے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم،
صلوات سے مراد ہے وہ رحمت خاصہ، وہ عنایت خاصہ، کیونکہ لفظ صلاۃ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے انبیاء کی شان میں، علیہ الصلاۃ والسلام، علیہم الصلاۃ والسلام، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو یہ صلوات کا صیغہ جو ہے یہ عنایات خاصہ ہیں جو اللہ انبیاء پہ فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے صابرین کے لیے بھی وہی لفظ استعمال فرمایا، اس سے اشارہ ہوا کہ سب سے بڑے صبر کرنے والے انبیاء ہیں، اور جو میں نے ان پہ عنایات خاصہ کی ہیں وہ عنایات خاصہ جو ہے اس میں سے کوئی حصہ میں اپنے ان صبر والوں کو بھی عطا فرماتا ہوں۔ اس لیے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون۔ قال سعید بن جبیر ایمان من العذاب واولئک هم المہتدون۔ قال امیر المؤمنین عمر بن الخطاب نعم الادلان ونعم النعمة العلاوة اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ وهذان العدلان وأولئك هم المهتدون، فهذه العلاوة وهي ما توزع بين الأدلين وهي زيادة في الحمل، فكذلك هؤلاء يعطوا ثوابهم وزيدوا أيضا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو جب ان پر رحمت آ گئی تو عذاب سے امان مل گئی، اس لیے سعید بن جبیر نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ ہم ان کو عذاب سے امان دیتے ہیں۔ اور حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ نعم العدلان و نعمت العلاوۃ۔ عدلان یوں سمجھیں کہ دیکھیں ایک ترازو، یہ ترازو ہے، یہ ترازو ہے تو یہ عدلان ہے، یعنی یہ اس کا جو حصہ ہے اور یہ دونوں برابر ہیں۔ علاوہ کہتے ہیں کہ ادھر کوئی اور چیز باندھ دی جائے تاکہ وزن زیادہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں علاوہ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سبحان اللہ، دیکھو بھی عدلان کیسے ملے، ایک صلوات ملا اور ایک رحمت ملی، اور علاوہ زیادہ کیا ملا کہ محتدون ہدایت بھی ملی۔ تو فرماتے تھے کہ سبحان اللہ کہ نعم العدلان، کہ انہوں نے بھی صبر کیا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس کے بدلے میں ان کو کیا ملا؟ صلوات من ربہم ورحمۃ۔ تو کیسے عدلان ہے، کیسی برابری ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا فاولئک هم المہتدون، تو یہ اللہ کی طرف سے اور زیادہ ہے جو ان کو مل رہا ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں عدلان اور علاوہ۔ عدلان کا معنی تو ہوتا ہے جیسے ترازو کے دو پلڑے برابر ہیں، انہوں نے بھی دو کلمے کہے تھے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ نے ان کو کیا دیا؟ صلوات من ربہم ورحمہ، تو ان دو کے لیے تو صلوات اور رحمت آ گئی۔ لیکن اور فرمایا فاولئک هم المہتدون، اس کو کہتے ہیں علاوہ۔ علاوہ کا کیا معنی کہ آدمی نے وزن کیا، وزن برابر ہو گیا لیکن اپنی طرف سے اور ڈال دیا، تو جب زیادہ ڈالے گا تو لینے والا کتنا خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی ماشاءاللہ دیکھو سبحان اللہ، اس نے تو ایک چھٹاک اوپر ڈال دی ہے کلو کی، حالانکہ دینا تو میں نے کلو تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی پھر جب زیادہ دے دیں تو پھر زیادہ دینے والا بھی کریم ہو تو وہ زیادہ کیا ہوگا، اس کا کوئی حساب بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے فرماتے تھے سیدنا عمر بن الخطاب، فرماتے تھے کہ سبحان اللہ صلوات من ربہم ورحمۃ فہذان العدلان واولئک هم المہتدون وهذه العلاوۃ۔ اور علاوہ کیا ہے؟ قال وہی ما توزع بین العدلین، اس کے درمیان میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ وہ زیادہ ہو جائے وزن میں۔ تو یہ لوگ جو ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی ثواب بھی عطا فرمائیں گے اور اس پر زیادتی بھی عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے نا جی للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، اللہ اچھے کام کرنے والوں کو جنت دیں گے اور اس پر بھی علاوہ اور عطا فرمائیں گے۔ اس لیے علماء نے سلف صالحین نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے لکھا ہے کہ اس زیادہ کا کیا معنی ہے، فرماتے ہیں کہ جیسے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی مخاطب ہوں گے جنت والوں سے اور مخاطب ہو کے فرمائیں گے کہ اے میرے بندو اور کچھ چاہیے، اور کچھ مانگتے ہو؟ تو وہ کہیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کا اتنا بڑا کرم ہے، اتنی بڑی رحمت ہے، کوئی اور نعمت ابھی ہے جو ہمیں نہیں ملی؟ آپ نے تو ہمیں ایسی ایسی نعمتیں دے دی ہیں کہ جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے،
اور اتنی بڑی جنت آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کے علاوہ ابھی ہم اور کیا مانگیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو آج میں تمہیں ایسی نعمت دیتا ہوں جو تمہیں آج تک ملی ہی نہیں۔ تو کہیں گے اللہ میاں ہمیں تو سمجھ آتی نہیں، فرماتے ہیں احل علیکم رضائی، آج میں اپنی رضا تم پہ نازل کرتا ہوں، التی لا سخط بعدہ، آج میں ایسی رضا کا پروانہ تمہیں دیتا ہوں جس کے بعد پھر کبھی تم پہ ناراضگی بھی نہیں ہوگی میری۔ اور اسی طرح بعض سلف صالحین نے لکھا کہ وہ زیادہ کیا ہوگا کہ اللہ مومنین کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا تو جنت کی تو ساری نعمتیں پھر دیدار کے مقابلے پہ کچھ بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب دیدار نصیب ہو جائے۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک دن میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ بیٹھے تھے صحابہ کے ساتھ اور 14ویں کا چاند کھلا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ حل تزامون فی رؤیت ہی کہ بھئی اس 14ویں کے چاند کے دیکھنے میں بھی تمہیں کوئی شک ہے؟ صحابہ نے کہا حضور پہلی کے چاند میں تو شک ہو سکتا ہے، کسی کو نظر آیا کسی کو نظر نہ آیا، چاند بڑا باریک ہوتا ہے۔ 14ویں کے چاند میں بھلا کسی کو کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو بالکل کمزور آنکھوں والا بھی دیکھ سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا فإنکم سترون ربکم ولا تضامون فی رؤیتہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، قیامت میں تم اپنے رب کا دیدار کرو گے، اور جیسے تمہیں آج اس دیکھنے میں کوئی شک نہیں، اسی طرح یقینی تمہیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت نصیب ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی۔ اور اسی طرح احادیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں مہینے میں ایک بار زیارت ہوگی، اور بعض خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں ہفتے میں ایک بار زیارت ہوگی، اور بعض خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں روزانہ زیارت ہوگی، اور بعض خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں ہر وقت اپنے اللہ کے دیدار کی اجازت ہوگی۔ تو یہ اس سے بڑی زیادہ اور اس سے بڑا انعام، اس سے بڑا اکرام، اس سے بڑی نعمت جو ہے وہ تو کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب اسی سے اندازہ کرو نا جی کہ کوئی دنیا کی طاقت اپنے خدا کو دیکھ نہیں سکتی، یعنی اللہ تبارک و تعالی ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، یعنی کوئی بشر کوئی انسان یہ طاقت بھی نہیں رکھتا کہ اللہ سے کلام کرے بغیر پردے کے، سوال پیدا جب بھی کلام ہوگا تو حجاب ہو۔ یہی وجہ تھی کہ کلام تو موسیٰ علیہ السلام سے ہو گیا، وہ کلیم اللہ بھی بن گئے، اللہ نے کلام بھی فرمایا اور بغیر کسی ملائکہ کے واسطے کے فرمایا۔ لیکن جب انہوں نے عرض کیا یا اللہ مہربانی فرما، اب کلام کا شرف بخشا ہے، رب ارنی انظر الیک، مہربانی کرو مجھے رؤیت بھی نصیب کر لو، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جواب کیا ملا؟ قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، اللہ نے فرمایا تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، موسیٰ علیہ السلام تم بشر ہو، انسان ہو، نبی ہو، لیکن مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، اگر دیکھنا چاہتے ہو تو چلو پھر تمہاری آزمائش کرتے ہیں تھوڑی سی، اس پہاڑ پہ نظر جماؤ، اس پر بھی میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں، صرف یہ بھی نہیں کرو رؤیت، یعنی پہاڑ کیا دیکھ سکتا ہے؟ مانا کیا تھا کہ قولا کے ننظر الی الجبل، کہ صرف اللہ اپنے کچھ حجابات ہٹا کے تھوڑی سی اپنے جمال اور کمال اور جلال کی تجلی ڈالیں گے، جیسے ذرا سا پردہ ہٹے تو دیکھو کہ پھر پہاڑ کیا کرتا ہے۔ جب لما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اللہ نے جب تجلی ڈالی تو وہ تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام گرے اور بے ہوش۔ اسی لیے قرآن کہتے ہیں وہ خر موسیٰ صعقا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کھڑے کھڑے گر گئے، یعنی کہ بیٹھ گئے خرا، اور صرف گر نہیں گئے، صعقا بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک، جب ہوش آیا
جب جناب طبیعت بحال ہوئی، انہوں نے کہا میرا مولا پاک ہے تیری ذات، واقعی ہم تیرا دیدار نہیں کر سکتے، میری توبہ، میں آئندہ یہ بات نہیں مانگتا۔ تو یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت دنیا میں تو کوئی سوال پیدا نہیں ہو سکتا، یعنی جب بھی کوئی ہوگا تو من وراء حجاب ہوگا۔ اب جناب دیکھیں کہ اللہ کی نعمتوں کا ذرا غور کریں اور بدلہ دیکھیں۔ کافر یہی کہتے تھے نا دنیا میں کہ تم ایسے خدا کی عبادت کرتے ہو جس کو تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، ہم تو ایسے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں جن کو ہم نے اچھی طرح دیکھا ہے، اور جن کے پاس ہم جاتے ہیں ان کو باقاعدہ ہاتھ لگاتے ہیں، باقاعدہ ماشاءاللہ چما چاٹی کرتے ہیں، بوسا بوسا دیتے ہیں، ان کے قدموں میں سر رکھتے ہیں۔ ہمارے خدا تو ہمارے سامنے ہے، جب چاہے دیکھ لیں، ہاتھ لگا لیں۔ تمہارا خدا ایسا ہے جو تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور کوئی نبی نہیں دیکھ سکتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی صحابہ کا اختلاف ہے، کچھ صحابہ حضور کے دیدار کے قائل ہیں اور کچھ صحابہ حضور کے دیدار کے قائل نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو عجیب بات ہے نا کہ ہمارے خدا جو ہیں ہم تو دیکھ رہے ہیں، اور تم بن دیکھا خدا مانتے ہو جس کو کبھی تم نے دیکھا نہیں، اور کہتے ہو ہم دیکھ سکتے بھی نہیں۔ یعنی اندازہ کرو، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، حالانکہ اگر عقل ہوتا تو یہ سوچ لیتے کہ یہ تمہارے خدا جو ہیں جن کو صرف تم دیکھتے ہو، دیکھتے نہیں بلکہ تم بناتے ہو۔ وہ ہمیں یاد ہے ہمارے ہاں ایک مولوی تھا، وہ زبردستی سید بن گیا، یعنی سید نہیں تھا لیکن اپنے آپ کو سید کہتا تھا۔ تو ایک بڑے عالم تھے، بڑے اللہ والے تھے، مولوی محمد شریف صاحب بہاول پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، بڑے موحد، بڑے عالم، ختم نبوت کے مبلغ تھے، ساری زندگی اسی مشن میں گزار، ماشاءاللہ اب ان کی اولاد بھی عالم ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو بڑے فقیر آدمی تھے، بے انتہا سیدھے فقیر اور بالکل سادہ طبیعت کے انسان، اور بڑے ماشاءاللہ مجاہد تھے۔ تو خیر اتفاق ایسا ہوا کہ وہ کسی جلسے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی دنیا کے ہر سید میں مجھے شک ہو سکتا ہے لیکن اس سید میں مجھے کوئی شک نہیں۔ لوگوں کو بات سمجھ نہ آئی، تقریر تھی، ہو گئی، گزر گئی۔ بعد میں دوستوں نے پوچھا کہ مولوی صاحب آپ نے یہ کیا کہا کہ ساری دنیا کے سیدوں میں تمہیں شک ہے اور اس میں شک نہیں؟ انہوں نے کہا یار باقی جو سید ہیں بلا ان کا ہمیں کیا پتا، یہ تو ہمارے ہاتھوں سے بنائے، ہمارے سامنے بنائے، اس میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جس کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو بلا اس میں بھی شک ہو سکتا ہے، اور باقی سید جو ہمیں کیا پتا بھی ان کا نسب ملتا ہے، ٹھیک ملتا ہے، نہیں ملتا ہے، سند ملتی ہے، نہیں ملتی ہے، ہمیں کیا پتا۔ لہذا ان میں تو کوئی شک شبہ کرنے کی گنجائش ہے، لیکن جو ہم نے خود بنایا ہو، ہمارے آنکھوں کے سامنے بنا ہو، اس میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اصل تو ان کو عقل یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ اچھے خدا ہیں جن کو تم دیکھنے پہ مطمئن ہو، جنہیں بناتے تم خود ہو۔ بندہ بناتا ہے اور بنا کے رکھتا ہے تو وہ خدا بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں میرے اللہ نے کیسا معاملہ فرمایا۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے، دنیا میں سب باطل فرقے کہتے تھے کہ ہم اپنے خداؤں کو دیکھتے ہیں لیکن تم مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے، اور تم نے مجھ پر ایمان بالغیب رکھا۔ آج آخرت میں تمہیں بدلہ دیتا ہوں کہ سب کے باطل خدا جہنم میں پڑے ہیں اور تم سچے خدا کی زیارت کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسی طرح معاملہ، اسی لیے حکم ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جن جن کو ما یعبد من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کی عبادت کی گئی اور وہ راضی تھے عبادت پر، یعنی جن ہیں، شیاطین ہیں، اصنام ہیں، انداد ہیں، تمام جو ہیں جو راضی ہیں عبادت پر۔ ہاں جو لوگ جن کی عبادت کی گئی اور وہ راضی نہیں ہیں ان کا تو کوئی قصور نہیں کہ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی لیکن عیسیٰ علیہ السلام تو لعنت فرماتے رہے، لوگوں نے عزیر علیہ السلام کی عبادت کی لیکن عزیر علیہ السلام تو راضی نہیں ہیں۔ اسی طرح جیسے آج کل لوگ اولیاء اللہ کی قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں لیکن اولیاء اللہ تو راضی نہیں ہیں،
وہ تو اپنی کتابوں میں لکھ گئے ہیں کہ قبر پہ سجدہ کرنا کفر ہے، قبر پہ سجدہ کرنا شرک ہے، غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، غیر اللہ کی اعانت طلب کرنا شرک ہے، غیر اللہ کی استمداد شرک ہے، غیر اللہ کی نظر نیاز شرک ہے۔ انہوں نے تو اپنی کتابوں میں واضح کر دیا، ان کا کیا قصور؟ اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو اور بلند فرما دے۔ انہوں نے تو ایک ایک بات واضح کر دی کہ بھئی دیکھو ہم تو اپنے خدا کی رضا کے لیے ملک چھوڑ کے جنگل جنگل پھرتے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے، اور ہم جس کو مانگتے رہے، جس کی عبادت کرتے رہے، تم اس کو چھوڑ کے ہمارے سجدے کر رہے ہو؟ کوئی عقل کی بات کرو، ان کا تو قصور ہے نہیں۔ لیکن جو راضی ہوں گے اللہ پاک سب کو میدان حشر میں حکم دیں گے کہ لے آؤ، اور سب کو جمع کرنے کے بعد حکم دیں گے کہ ان سب کو جہنم میں ڈال دو۔ تو تمام آلہہ باطلہ اور تمام ما یعبد من دون اللہ جو راضی تھے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور اللہ فرمائے گے ایمان والے بندو، ساری دنیا لوگوں نے جو خدا بنائے تھے، سورج کا پجاری دعویٰ کرتا تھا میں سورج کو دیکھتا ہوں، چاند کا پجاری دعویٰ کرتا تھا میں چاند کو دیکھتا ہوں، تاروں کے پجاری دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تاروں کو دیکھتے ہیں، اور بتوں کے پجاری دعویٰ کرتے تھے ہم بتوں کو دیکھتے ہیں۔ ایک تم ایمان والے تھے کہ تم نے مجھے دیکھا بھی نہیں لیکن مجھے مان لیا، میری توحید کا اقرار کیا، میری الوہیت کا اقرار کیا، میری ربوبیت کا اقرار کیا، میرے اسماء و صفات کا اقرار کیا، میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا اقرار کیا، میری اتاری ہوئی کتابوں پر ایمان لے آئے، میرے احکام کی تعمیل کی۔ آج پھر میں تمہیں بدلہ دیتا ہوں کہ سب جھوٹے خدا جہنم میں جل رہے ہیں اور اب تم اپنے سچے خدا کی زیارت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی وہاں جو سب سے بڑا انعام ہے وہ رؤیت باری تعالی ہے۔ دعا کریں اللہ آپ کو بھی اور اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما دیں تو پھر پہلی منزل تو آسان ہو گئی۔ اگر خاتمہ ایمان پہ ہو جائے یعنی موت ایمان پہ آ جائے اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی موت کے وقت آ جائے تو سمجھو الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمدللہ کہ پہلی منزل تو خیر ہو گئی۔ اب پہلی منزل جس مالک نے خیر کر دی ہے تو پھر اگلی سیڑھیاں بھی چڑھا دے گا، اگلی منزلیں بھی پھر آسان کر دے گا۔ یعنی معنی یہ ہوتا ہے کہ موت کے وقت میں کلمہ شہادت زبان پہ جاری ہو، یا اللہ کا قرآن جاری ہو، یا اللہ کا ذکر جاری ہو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر ہو کسی حالت میں ہو تو وہ سمجھ لو کہ الحمدللہ اس کے لیے اللہ نے جنت کے راستے جو ہیں وہ آسان فرما دیے ہیں۔ اسی لیے حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو کتنا بڑا زیادہ انعام ملا۔ وقد ورد في ثواب الاسترجاع وهو قول انا لله وانا اليه راجعون عند المصائب احاديث كثيرة۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مصیبت کے وقت یہ پڑھتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، بہت ساری احادیث مبارک میں ان کے لیے بڑا بڑا ثواب اور فضیلت آئی ہے۔ فمن ذلك ما رواه الامام احمد حيث قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليثان بن سعد يزيد بن عبد الله قال حدثنا اسامة بن الحاد عن عمرو بن ابي عمرو عن المطلب عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت اتاني ابو سلمة رضي الله عنه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا سررت به قال لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا فعل ذلك به۔ قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها فحفظت ذلك منه۔ اب بی بی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے شوہر ابو سلمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سے لوٹ کے آئے اور آ کے مجھے فرمانے لگے لقد سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے آج حضور پاک کا ایک قول مبارک سنا ہے، ایک حدیث مبارک سنی ہے جس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔
تو بی بی نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور فرماتے ہیں کہ لا یصیب احد من المسلمین مصیبتا، کسی مسلمان کو جب کوئی مصیبت پیش آئے اور مصیبت کے آتے ہی فوراً اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اجرنی فی مصیبتی، کہ یا اللہ اس مصیبت میں تو مجھے ثواب اور اجر عطا فرما، وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور جو چیز میری ضائع گئی ہے اس سے تو مجھے بہتر نعمت عطا فرما۔ حضور نے فرمایا جو آدمی یہ پڑھتا ہے اس کو اللہ اس سے بہتر نعمت عطا فرماتی ہے۔ یعنی جب آپ مثلا کوئی نقصان ہو گیا، کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی، کسی کے ہاں کوئی موت ہو گئی، کسی کے ہاں کوئی اور نقصان ہو گیا، اس نے فوراً کہا انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یا اللہ اس مصیبت پہ ہمیں اجر عطا فرما اور اس سے بہتر عطا فرما۔ جب وہ یہ دعا کرتا ہے اللہ اس کو بہتر عطا فرماتی ہے۔ بی بی ام سلمہ فرماتی ہے فحفظت ذلک منہ، میں نے اپنے خامد سے حضور پاک کی یہ حدیث مبارک جو تھی یاد کر لی۔ فلما توفی ابو سلمہ استرجعت، اور جب میرے خامد ابو سلمہ کی وفات ہوئی تو میں نے ان کی موت پہ بھی پڑھا انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم اجرنی، اس سے بہتر نعمت بھی عطا فرما۔ فرماتی ہے ثم رجعت الی نفسی، پھر میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں نے دعا تو مانگی ہے لیکن میرے شوہر ابو سلمہ سے اور اچھا شوہر مجھے کہاں ملے گا، وہ تو بہت اچھے تھے، وہ تو بڑے اچھے تھے، ان کا میرے ساتھ حسن معاشرت اور پھر ان کا جو معاملہ تھا، ایسا اچھا شوہر تو مجھے مل ہی نہیں سکتا، لیکن حضور کا فرمان ہے میں نے عمل تو کر لیا۔ لیکن فرماتی ہے فلما انقضت عدتی استاذن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ادبغ احابا لی فغسلت یدی من القرط وادنت له فوضعت له وسادة عدم نحشها لیف فقعد عليها فخطبني الى نفسه فلما فرغ من مقالتي قلت يا رسول الله ما به الا يكون بك الرغبة ولكني امرأة في غيرة شديدة فاخاف ان ترى مني شيئا يعذبني الله به وانا امرأة قد دخلت في السن وانا ذات عيال فقال اما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله عز وجل عنك واما ما ذكرت من السن فقد اصابني مثل الذي اصابك واما ما ذكرت من العيال فانما عيالك عيالي قالت وقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ام سلمة بعد ابدلني الله بأبي سلمة خيرا من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ دعا پڑھ لی میں نے دل میں سوچا کہ مجھے ابو سلمہ سے زیادہ بہتر شوہر تو نہیں مل سکتا۔ فرماتی ہیں فلما انقضت عدتی، جب میری عدت کے دن پورے گزر گئے یعنی 4 مہینے 10 دن گزر گئے، استأذن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے اجازت چاہی میرے گھر میں آنے کی، میں نے حضور کو اجازت دی۔ فرماتی ہیں کہ اس وقت میں چمڑا رنگ رہی تھی، چمڑا جو ہے یہ چمڑا ہوتا ہے جانور کا، ان کو رنگ دے بیچتے تھے بیچارے بھی گزارا ہو جائے۔ فرماتی ہے کہ میں اس چمڑے میں جو ڈالتے ہیں کرت وغیرہ جو ہے نا جیسی ککر کی چھال، اس کو ڈالتے ہیں رنگ دینے کے لیے، اس سے میں نے جلدی جلدی ہاتھ دھوئے اور ایک گدا چمڑے کا گدا بنا ہوا تھا جس کے اندر جو ہے یہ جالا بھرا ہوا تھا، یہ میں نے حضور کے لیے بچھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بیٹھ گئے۔ جب آپ بیٹھ گئے فخطبنی الی نفسی، حضور پاک نے خطبہ کیا، آپ نے فرمایا کہ میں تم سے شادی کرنے کی رغبت رکھتا ہوں۔ تو یہ بھی مسئلہ ہے، یاد رکھیں کہ اگر کوئی آدمی کسی لڑکی سے یا عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو خطیب جو ہے وہ مخطوبہ کو دیکھ سکتا ہے، یعنی اسلام نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی آدمی نکاح کرنا چاہے تو وہ جس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اس کو دیکھ لے، وہ لڑکی اپنے ہونے والے خطیب کو دیکھ لے، کیونکہ تاکہ ابتدا کے اندر ہی اگر کوئی انسان کے اندر مثلا اس کی طبیعت کو بچی گوارا نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی، یا لڑکی کو پسند نہیں آیا تو قبول نہیں ہوگا تاکہ کل کو جو فتن ہے وہ پیدا نہ ہوں۔ اور صرف اتنی اجازت ہے، باقی جو آج کل رواج ہے اللہ پاک فتن سے محفوظ فرمائے
کہ بھئی وہ خطبہ بھی نہیں ہوتا، ابھی صرف یعنی تجاویز ہوتی ہیں اور لڑکی لڑکے علیحدہ ملتے ہیں، یا خطبہ ہو جاتا ہے، منگنی ہو جاتی ہے اور پھر وہ آتا ہے کہتے جی اب تو میری بیوی ہے، وہ لے کے جناب باہر جا رہا ہے اور ہوٹلوں میں جا رہے ہیں اور کھانے کھا رہے ہیں اور جی آپس میں ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے. یہ سب غلط باتیں. جب تک شریعت کا نکاح نہ ہو جائے، یہ منگنی وغیرہ یا انگوٹھی پہنا دی یا کپڑے دے دیے یا کوئی ہدیہ دے دیا یا ایسے بات ہو گئی، یہ نکاح نہیں ہوتا. باقاعدہ جب نکاح ہو جائے، یعنی باقاعدہ گواہوں کے سامنے اور قاضی خطبہ پڑھے، اس کا اعلان ہو اور لوگوں کے اندر مشتہر ہو جائے کہ نکاح ہو گیا، اب وہ خامند اس کا حقدار ہے، بیوی ہے اس کی. یعنی چاہے وہ ابھی دخلا ہوا ہو، جیسے ہوتا ہے نا ہمارے یہاں رواج کے نکاح ہو جاتا ہے لیکن بعد میں رخصتی ہوتی ہے، چاہے رخصتی ہو نہ ہو، شرعاً اب اس کی بیوی وہ بن گئی. لیکن اس سے پہلے جو ہمارے یہاں رواج ہوتے ہیں نا جی، صرف منگنی ہو گئی مثلا کہ بھئی وہ دولہے والے بھی آ گئے اور وہ لڑکی والے آ گئے، اس نے لڑکی کو انگوٹھی پہنا دی اور لڑکی نے شوہر کو انگوٹھی پہنا دی، اب وہ بیوی بن گئی. نہ، انگوٹھی پہنانے سے کوئی بیوی شیوی نہیں بنتی. اس لیے ایک مسئلے کو سمجھ لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ عدت گزرنے سے پہلے بھی آدمی کسی عورت کو خطبہ نہیں کر سکتا. کیا مانا؟ ایک عورت کا خاوند فوت ہو گیا، ابھی 4 مہینے 10 دن نہیں گزرے، لیکن کوئی آدمی جائے کہ جی میں شادی کرنا چاہتا ہوں یا پیغام بھیجے، یہ شریعت میں ناجائز ہے جب تک کہ اس کی عدت جو ہے وہ نہ گزر جائے. اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر ایک عورت ہے، خاوند فوت ہو گیا، عدت اس کی 4 مہینے 10 دن گزر گئی. اب مثال کے طور پر ایک آدمی نے اس کو خطبہ کیا ہوا ہے، پیغام بھیجا ہوا ہے کہ جی میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اب اسلام کہتا ہے کہ لا یجوز الخطبۃ الی خطبۃ اخیہ. اب تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم بھی پیغام بھیج دو گے جی میں بھی شادی کرنا چاہتا ہوں. نہ، جب تک وہ پہلا رشتہ اس کا یا طے ہو جائے یا انکار ہو جائے. پہلے آدمی نے پیغام بھیجا، انہوں نے مان لیا، بات ختم ہو گئی. انہوں نے نہیں مانا، انکار ہو گیا، پھر تمہیں حق ہے کہ اپنا پیغام بھیجو. جب تک پہلے بھائی کی بات ختم نہ ہو تمہیں بھائی کے خطبے پہ خطبہ کرنے کا اسلام حق نہیں دیتا. اسی طرح لا یجوز البیع علی بیع اخی، کہ میں ایک چیز کھڑا خرید رہا ہوں کہ جناب یہ کتنے کا ہے، اس نے کہا 5 ریال، آپ نے کہا نہیں جی نہیں میں 4 دوں گا، آپ ٹپک پڑے، آپ نے کہا نہیں جی میں 5 دیتا ہوں. نہ، یا میری بات جب تک طے نہ ہو جائے آپ کو حق نہیں پہنچتا. اس لیے کہ مسلمان کی بے پہ بے بھی نہیں کرتا، اور مسلمان بھائی کا اگر کہیں رشتہ ہو رہا ہے تو فوراً تم دوسرا پیغام نہ بھیجو. کیوں؟ اس کی وجہ ہے، ہو سکتا ہے پہلا آدمی غریب ہو، تم دولت والے ہو، تمہاری وجہ سے رشتہ قبول ہو جائے، وہ غریب رہ جائے تو اس پر تو زیادتی ہو گئی. اس لیے ہمیشہ ان مسائل کو سمجھ لیں. اور خطبے کے اندر بھی انسان کو حق ہے. اب چونکہ عورت بیوہ ہے، اس کا اور کوئی وارث نہیں، تو براہ راست آدمی عورت سے بھی خود بات کرے گا. ہاں، اگر مثال کے طور پر ابھی کنواری لڑکی ہے اور اس کے ولی موجود ہیں تو پھر آپ ولی سے بات کریں گے، ان کے باپ سے بات کریں گے اور ان کے جو متولی الامر ہیں ان سے بات کریں گے، اولیاء الامور سے. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ مثال کے طور پر آپ نے مجھ سے ایک یہ اینک خریدنی چاہیے. اس اینک کے اندر ایک جگہ شیشے میں داغ ہے جس کا عام آدمی کو پتہ نہیں ہے، تو میرے ذمہ داری ہے کہ جب میں بیچنا چاہوں تو میں بتلا دوں، میں واضح کر دوں کہ بھئی آپ جو اینک خریدنا چاہتے ہیں اس کے اندر ایک یہ نقص ہے، تمہاری مرضی، دیکھ لو، لینی ہے لے لو، نہیں لینی ہے نہ لو. اگر میں نے وہ نقص نہیں بتایا تو لہذا میں نے جو بے کی ہے یہ بے شریعت میں حرام ہے، یہ ناجائز. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بڑا خیال رکھا تھا. اسی طرح ہمیشہ یہ بات بھی یاد رکھیں، مثلا آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بہن ہے، کوئی آدمی رشتہ لے آیا لیکن بیٹی کے اندر کوئی نقص ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی چیز ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ واضح کر. اسلام یہ کہتا ہے کہ واضح کر. یہ بات واللہ ہے اللہ جانتا ہے، دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ بات عرب کے اندر موجود ہے. یہاں کا ایک بہت بڑے آدمی ہے ماشاءاللہ، یعنی عہدے کے لحاظ سے بھی، عزت کے لحاظ سے بھی، دولت کے لحاظ سے بھی بہت ہی بڑی شخصیت ہے. اس کی لڑکی کا رشتے کے لیے کچھ لوگ آئے، اور جو رشتے کے لیے آئے وہ بھی ماشاءاللہ بہت بڑے لوگ تھے. اور آج کل آپ کو پتا ہے کہ اچھا رشتہ ملنا جو ہے کتنا مشکل ہے. جب وہ آئے تو اس نے کہا کہ بھئی دیکھو بات سنو،
تم میری بیٹی کے رشتے کے لیے آئے ہو، لیکن میری بیٹی جو ہے وہ دل کی مریض ہے، مرضی ہے رشتہ کرو، تمہاری مرضی ہے۔ انہوں نے کہا میری لڑکی جو ہے وہ ہارٹ کی مریض ہے، اس کو ایک دورہ پڑ چکا ہے، اور اس کے بعد اس کا یہ جو اللہ پاک کی طرف سے ایک بیماری ہے اس کے اندر یہ ہے، تمہیں مرضی آئے رشتہ کر لو، مرضی آئے رشتہ نہ کرو۔ اس کے بعد نے کہا کہ اللہم میرا اللہ گواہ ہو جا، میں نے اپنا بتا دیا ہے ہر چیز۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں قبول ہے۔ اچھا، خدا کی شان ہے، اللہ نے صحت بھی دے دی بچی کو، اللہ نے اولاد بھی دے دی، ماشاءاللہ الحمدللہ سبحان۔ لیکن باپ کی کتنی بڑی دین کی بات ہے کہ اپنی بیٹی کی کوئی بات بتاتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو ظلم ہے نا، اسی وجہ سے آگے جا کے رشتے ناکام ہوتے ہیں کہ بھئی لڑکی کے اندر اگر کوئی عیب ہے تو آپ بتا دیں، اس کے اندر کوئی نقص ہے، کوئی بیماری ہے، آپ واضح کر دیں کہ بھائی میری بیٹی میں یہ نقص، لینا ہے لے لو، نہیں لینا ہے تمہاری مرضی۔ اور اسی طرح اگر لڑکے میں کوئی خرابی ہے واضح کر دو۔ آپ ایک لڑکا لے کے آ جاتے ہیں اور بیچارے گھر والے جانتے نہیں، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ جی یہ بڑا تہجد گزار ہے، شب بیدار ہے ماشاءاللہ، اس نے تو حضرت کبھی رات کو تہجد ہی نہیں چھوڑی، حالانکہ بعد میں پتہ لگتا ہے کہ ساری رات یہ جوئے خانے میں بیٹھا رہتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اسلام نہیں ہے۔ دین سیکھو، اللہ پاک آپ کو بھی اور ہمیں بھی دین پہ چلنے کی توفیق دے۔ آپ کہتی ہیں کہ جناب ابھی یعنی آپ اندازہ کریں کہ میرے اپنے کچھ جاننے والے تھے، ان کا آپس میں نکاح ہوئے، رشتے ہوئے، تو اس بیچارے کا والد جو ہے وہ فوت ہو گیا، اللہ سب کی مغفرت کرے۔ وہ میرے پاس روتا ہوا آیا، اس نے کہا جی کہ میں نے فلاں جگہ اپنی لڑکی کا رشتہ کیا ہے اور وہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے جاننے والے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں جانتا ہوں، کیا بات ہے؟ میں نے کہا دیکھو بھی میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا نا بھائی کہ رشتہ کرو یا نہ کرو، تم نے خود کیا، تم جانو۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو جناب اپنے ایک دکھ سنانے آیا ہوں کہ میں نے لڑکی کا رشتہ کیا، لڑکی لڑکا آپس میں خوش بھی ہیں، ٹھیک بھی ہیں، لیکن وہ لڑکا تو نماز ہی نہیں پڑھتا۔ جب نماز نہیں پڑھتا تو میری بیٹی کا نکاح کہاں رہا، وہ تو کافر ہو گیا، پر میں زنا کرتا ہوا دیکھتا رہوں۔ میں کہا حضرت میری مشکل حل کریں، میں آخر اس عرب میں رہتا ہوں اور یہاں کے جو امام ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کی فقہ کی یہ تقلید کرتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی جتنے محکمے ہیں، عدالتیں ہیں، قاضی ہیں، اسی فقہ پہ چلتے ہیں، تو ان کے نزدیک تو ایک نماز چھوڑنے والا جو ہے وہ کافر ہے۔ اور میرا داماد جو ہے وہ تو روزانہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، کئی دفعہ بیوی نے کہا، کئی دفعہ ہم نے کہا، وہ پڑھا رہتا ہے، رات کو 1-2 بجے آتا ہے اور صبح 7-8 بجے وہ اٹھتا ہے۔ جب وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ تو امام صاحب کے نزدیک کافر ہو گیا، اور جب کافر ہو گیا تو میری بیوی سے نکاح، بیٹی سے نکاح نہ رہا، بیٹی مسلمان اور وہ کافر، جب نکاح نہ رہا تو کیا مانا زنا ہو رہا ہے اور میں خاموش رہوں؟ مجھے آپ بتائیں میں کیا کروں؟ خیر بڑی مشکل سے پھر میں نے بلایا اس لڑکے کو، اللہ نے ہدایت دے دی الحمدللہ، اس نے توبہ کر لی، شکر ہے نمازی ہو گیا الحمدللہ، اللہ سب کے گھر آباد کرے۔ لیکن بات تو ٹھیک ہے نا جی، اب وہ بیچارہ کہاں جائے جو آدمی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پہ عمل کرنے والا ہے، جس نے یہاں رہ کے پڑھا ہے، یہاں کے مدرسوں میں پڑھا ہے۔ اصولی بات ہے جو وہاں پڑھتا ہے وہ اپنے استاد کی عزت کرے گا، یہ فطری بات۔ جن لوگوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پڑھی ہے سب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اب جتنے آپ کو انڈونیشیا کے لوگ نظر آئیں گے سب شافعی، جتنے مصر کے لوگ نظر آئیں گے آپ کو اکثریت شوافی ہے، جتنے آپ کو آپ کا ملک ہے ہندوستان ہے، مابرا نہر ہے، افغانستان ہے، سارا علاقہ آپ کو حناف نظر آئیں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جس آدمی نے جس آدمی کی فقہ پڑھی ہے اسی کی تقلید پہ وہ چلتا ہے، اب وہ بیچارہ کیا کرتا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور دوسری بات ایک یاد رکھ لیں کہ میرے پاک نبی نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی جب رشتہ کرتا ہے تو اس کے سامنے 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ جب آدمی کسی لڑکی سے رشتہ کرنا چاہتا ہے تو 3 چیزیں دیکھتا ہے، لدینہا جمالہا و نسبہا۔ آپ نے فرمایا یا اس کا دین، یا اس کا جمال خوبصورتی، یا اس کا نسب کے بڑے خاندان کی لڑکی ہے، یہ 3 چیزیں پر نظر رکھتا ہے۔ حضور نے فرمایا فاختر ذات الدین، آپ نے فرمایا میری امت میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جب تم رشتہ کرو تو تم دین والی بات کو ترجیح دینا، باقی چیزیں کوئی بات نہیں، جمال ہے تو کیا ہے، نہیں ہے تو کیا۔
چلو ایک بڑی خوبصورت لڑکی ہے، اللہ بیماری بھیج، تو خوبصورتی تو ایک سیکنڈ کی بھی مہمان نہیں رہے گی، ایک بیماری آئی سارا حسن ختم۔ اسی لیے وہ کہتی ہے نا کہ ایک اللہ والے کی خدمت میں ایک گئے ہوئے تھے کوئی مرید اللہ اللہ سیکھنے کے لیے، تو حضرت کے گھر سے جب وہ گیا کوئی روٹی شوٹی لینے کے لیے تو اندر سے جو کنیز آئی تو وہ کنیز اتنی خوبصورت تھی کہ مرید صاحب جو تھے، وہ طالب جو تھے، اس کا تو بس دماغ ہی چکرا گیا، وہ عشق میں مبتلا ہو گیا۔ وہ لڑکی بھی سمجھ گئی کہ بھئی اس کا دماغ خراب ہو گیا، کیوں وہ جب بھی گزرے وہ بہانے سے انتظار کرے مجھے موقع ملے دیکھنے کا۔ تو لڑکی نے 2-4 دن مصر لیا، جلاب لیے۔ اب جناب جوں جلاب چلے اور 4-5 دن میں تو لکڑی بن گئی۔ وہ جناب ایک دفعہ گزری تو اب وہ دیکھ رہی ہے، وہ دیکھتا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ کون ٹی بی کی مریض آ گئی جو بالکل لکڑی کی طرح بیچاری جھول رہی ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو اس نے آگے اسے کہا کہ کیا بات ہے، روز تو تم چھپ چھپ کے مجھے دیکھا کرتے تھے، آج تمہارے سامنے کھڑی ہوں تم نہیں دیکھ سکا، تم کون ہو؟ میں جس کو دیکھتا ہوں وہ تو اور ہے۔ اس نے کہا آؤ میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ وہ لے گئی حمام میں اور وہاں جا کے دیکھا، کہا اسی سے تم پیار کرتے تھے، یہ نکل گیا تو پیار ختم ہو گیا۔ تم اسی گندگی سے پیار کرتے تھے کہ جب یہ میرے اندر تھی میں مضبوط موٹی لگتی تھی، تمہیں اچھی لگتی تھی، جب یہ گندگی نکل گئی تمہارے عشق وشق ہوا ہو گئے، صرف اسی سے پیار تھا۔ اس لیے ہمیشہ جو ہے آدمی ذات دین کو ترجیح دے، باقی رہا دکھ سکھ غریبی امیری تو حضور نے فرمایا کبھی آدمی غریب ہوتا ہے شادی کرتا ہے اللہ اس کو امیر بنا دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی جس لڑکی کو بھیجتے ہیں اسی کی وجہ سے اللہ رزق عطا فرما دیتے ہیں، اس کی وجہ سے برکتیں ہو جاتی۔ باقی رہ گئی نسب کی بات کیا ہے؟ اب اگر نبی کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے اور فرعون کی بیوی جنت میں جا سکتی ہے تو پھر نسب کس کام کا؟ لہذا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جب بھی یعنی ہو تو ان چیزوں کا خیال رکھا کرو۔ یہ بہرحال ہمارا تو فرض ہے ہم آپ کو دین کی بات بتائیں۔ آج کل تو جہاں رشتے ہوتے ہیں نا جی، تو وہ جناب ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی نے رشتہ کیا ایک جگہ پر، انہوں نے کہا کہ جی ہم کوئی جہیز وہیز آپ سے نہیں مانگتے، تو بس ہم تو لڑکی سے 3 کپڑوں میں آپ لڑکی بھیج دیں بس ٹھیک ہے۔ وہ بیچارے بڑے خوش ہوئے لڑکی والے کے، شکر ہے اس ملک میں بھی ایسے لوگ ہیں جو جہیز کا مطالبہ بھی نہیں کر رہے۔ ابھی شادی سے 1 مہینہ 2 مہینے پہلے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ سے جہیز وغیرہ تو کوئی نہیں مانگتے بالکل، لیکن ہمارے لڑکے کی ایک خواہش ہے کہ اس کی شادی جو ہے کسی بڑے ہوٹل انٹر کانٹیننٹل 5 اسٹار ہوٹل میں ہونی چاہیے، لہذا ہماری بارات میں کم از کم 1000 آدمی ہوگا، اب کھانا ہمیں 5 اسٹار ہوٹل میں دیں گے۔ اب جناب 1000 آدمی کو کھانا دینا ہو 5 اسٹار ہوٹل میں، انہوں نے کہا کہ جی مہربانی کرو رشتہ ہی ختم کر دو۔ کہا کیوں؟ نے کہا ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہم کھانا دے سکیں، اور پھر مہمان بھی 1000۔ کہا اچھا آپ نہیں دے سکتے تو جی پھر میں ہمارے لڑکے کی تو پھر یہ خواہش ہے کہ میری شادی ہوٹل میں ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج یہی وجہ ہے، آپ یقین کریں کہ حلال کو ہم نے اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ حلال ملتا نہیں، حرام سستا ہے، حرام کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہر آدمی زنا میں پڑا ہوا ہے۔ میں کسی ملک کے صرف ایک سٹیٹ کا یعنی پڑھ رہا تھا کہ وہاں انہوں نے جب ان کا تجزیہ کیا یعنی لڑکیوں کی سروے کی تو 12% لڑکیاں جو تھیں ان سے سب سے پہلے زنا کرنے والا ان کا باپ تھا۔ 12%، 100 میں سے 12 لڑکیوں سے جو ریپ کیا ان کے باپ نے کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے دعا کریں اللہ ہم پر یہ مصیبتیں جو ہیں رفع فرما لیں اللہ تبارک و تعالی، اور یاد رکھو اپنے رشتوں کو آسان کر دو۔ حضور نے فرمایا سب سے خوش نصیب وہ لڑکی ہے جس کی مہر تھوڑی ہو، آسانی سے نکاح ہو جائے، جو اپنے آنے والے شوہر پہ بوجھ نہ بنے۔ یہ نہ ہو کہ قرضے لے کر ساری زندگی ماں باپ قرضے ادا کرتے رہیں اور خوش ہو جائیں کہ ہم نے بیٹے کی شادی کی۔ بالکل سنت کے مطابق رشتہ ہے، لڑکی جوان ہے، جہاں دیکھو اللہ توکل کرو۔ ایک بات دیکھ لو کہ لڑکا ہے دیندار ہے، ایک بات دیکھ لو کہ لڑکی ہے دیندار ہے،
لیکن مصیبت تو یہ ہے کہ آج مسلمان یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کس کالج کا سرٹیفکیٹ ہے ڈانس کا، یہ کتنی تعلیم اس نے حاصل کی ہے، اور ماشاءاللہ یہ چلنے پھرنے میں کیسی ہے، آزادی میں کیسی ہے۔ کوئی برقعے والی لڑکی ہو کہتے ہیں جناب یہ کیا آپ ہمارے لیے مصیبت لے کے آ گئے ہیں، ہم نے آپ سے کہا تھا ہم نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی، یہ تھوڑا کہا تھا کہ کوئی استانی جی کو ملوانی جی لے آؤ۔ آج کل تو دین والے اب لوگ بڑے مصیبت میں ہیں، اور یہ ابتلا ہے، یہ قیامت ہے، علامت ہے قیامت۔ اس لیے اب حضور بی بی سلمہ کے گھر میں خود تشریف لے آئے۔ اندازہ کرو کیا تھا، امت کو تعلیم تھی کہ بھئی ایک عورت بیوہ ہے رشتہ کرو، ہمارے یہاں بیوہ جوان بھی ہو جائے مر جائے گی رشتہ نہیں کرے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں آگے حضور بیٹھ گئے اور آپ نے خطبہ کیا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ مجھے اس بات کا یعنی عجیب تعجب ہے کہ اللہ یکون بکر رغبت ولیکنی امرات فی غیرۃ۔ یا رسول اللہ آپ نے مجھے خطبہ تو کیا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ میری بات سننے کے بعد آپ میں وہ خواہش نہ رہے، تو میں آپ کو اپنا نقص پہلے بتا دیتی ہوں، آپ سن لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بڑی غیور اور غیرت والی عورت ہوں، میں دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی، میری طبیعت ہے۔ اللہ معاف کرے میری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے اور آگے رشتہ ہے نبی کا، کہیں ایسا ہو کہ اللہ مجھے عذاب میں پکڑ لے، میں غیرت میں آ کر کوئی لفظ کہہ بیٹھوں اور میرا اللہ مجھے پکڑ لے، تو میں نے تو پھر اچھا رشتہ کیا۔ ایک تو میرے اندر یہ نقص ہے کہ میں شدید الغیرہ ہوں، میرے اندر برداشت کی قوت نہیں ہے، میں فوراً سخت بات کہہ دیتی ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے یا رسول اللہ انا امراتن کا دخل تو پھر سننے، میں تو ایسی عورت ہوں کہ اب میں تو بڑھاپے کی منزل میں داخل ہو گئی، میری جوانی تو نہیں ہے، میں تو اب بوڑھی ہوں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ آنا ذات عیال، میرے بچے ہیں یا رسول اللہ، تو میرے اندر کون سی ایسی چیز ہے کہ آپ میرے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ ایک تو میرے اندر غیرت سخت ہے، میں غصے کی بڑی سخت ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ میری عمر بھی زیادہ ہو گئی، میں ابھی جوان بھی نہیں رہی، اور تیسری بات یہ ہے کہ میں اکیلی عورت بھی نہیں ہوں، میں تو بچے والی عورت ہوں، آپ مجھے بھی سنبھالیں پھر میرے بچوں کو بھی سنبھالیں۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، آپ غور فرما لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا ام سلمہ بات سنو، جہاں تک ہے تمہارے غصے والا مسئلہ وہ تو میں دعا کروں گا اللہ نکال دے، وہ تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ اور جہاں تک بات یہ ہے کہ تمہاری عمر زیادہ ہو گئی ہے تو میری بھی تو زیادہ ہو گئی ہے، میں بھی تو ابھی شباب نہیں ہوں، میری عمر مبارک بھی تو زیادہ ہو گئی ہے۔ جہاں تک ہے تیرے بچوں کا مسئلہ تو ایالوں کے ایالی، تمہارے بچے میرے بچے ہیں، اس میں کیا فرق ہے؟ تو اولاد ہے، چاہے تمہاری اولاد ہے، جب میں رشتہ کر لوں گا تو پھر تمہاری اولاد تو ویسے میری اولاد ہو جائے گی۔ اس نے کہا پھر حضور اگر یہ تینوں باتیں آپ کو قبول ہیں تو پھر مجھے بھی قبول ہے۔ تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ اب مجھے یاد آیا کہ یہ سارا بدلہ اللہ نے مجھے اس دعا کی وجہ سے دیا ہے کہ کیسے ابو سلمہ کے بعد اللہ نے مجھے محمد الرسول اللہ عطا فرما دیا، تو یہ اس دعا کی برکت تھی، ورنہ میں بوڑھی عورت بچوں والی عورت کون شادی کرتا ہے؟ تو اور شادی بھی میرے ساتھ کس نے کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، پھر میں جنت میں بھی ان کی بیوی، جنت میں بھی ان کے مدارج میں جاؤں گی۔ تو یہ اللہ نے مجھے بدلہ دیا ہے اس دعا کا کہ جب میرا خامد مر گیا تھا تو میں نے پڑھا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا۔ تو اس دعا کا یہ بدلہ ہے کہ آج اللہ نے مجھے ایسا بدلہ دیا ہے کہ میرا شوہر ابو سلمہ کے بجائے اب محمد الرسول اللہ۔ تو یاد رکھو میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ حضور کی دعائیں یاد کرو، حضور پاک کی زبان مبارک سے جو دعا نکلی ہے نا تم اس کو عمل کرو، ذرا یقین سے پڑھ کے دیکھو کہ کیسے ہاتھوں پہ جیسے سرسوں جمتا ہے نا ایسے تمہیں ان دعاؤں کی برکت نظر آئے گی، تمہیں پتہ چلے گا کہ ایسے دعا پڑھنے سے انقلاب آ گیا۔ صرف شرط کیا ہے کہ یقین کامل ہو اور عقل حلال ہو، حرام نہ کھاؤ، حلال کھاؤ، حلال سچ بولو، پھر میرے نبی کی دعا پڑھو، اس کے بعد دیکھو کہ کیسے اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ اللہ آپ کو بھی نصیب کرے، مجھے بھی نصیب کرے۔ کہتے ہیں جی کہ جب ہم ذکر کریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پورا کلمہ پڑھیں، کوئی بات نہیں،
اور حدیث مبارک میں صرف لا الہ الا اللہ بھی آیا ہے. تو بہرحال لیکن افضل یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نماز میں ہاف آستین کا کرتا پہن کر اچھا منع یہ ہے. کہتا ہے جی کہ نماز میں مثلا بعض کرتے ہوتے ہیں نا ایسے یا جیسے شرٹ ہوتے ہیں یہاں تک, اس میں نماز جائز ہے, کوئی بات نہیں. کیونکہ ایک مسئلہ یاد رکھو, موٹی سی بات سمجھ لو کہ مرد کا جو عورہ ہے یہ ناف ہے نا جی, ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ جگہ چھپی ہونی ضروری ہے. باقی تمہارے اوپر اگر پورا قمیص بھی نہ ہو تو نماز جائز ہے, گھٹنے سے نیچے کپڑا نہ ہو تب بھی نماز جائز ہے, سر پہ بھی کپڑا نہ ہو تب بھی نماز جائز ہے. ہاں ایک مسئلہ ہے کہ سب کچھ موجود ہے, یعنی کپڑے ہیں, لباس ہے, پھر فیشن کے طور پہ تم سر پہ کپڑا نہیں رکھتے ہو, یہ بات ٹھیک نہیں. کسی سنت رسول پاک میں یہ نہیں آیا کہ اللہ نے نعمت دی ہے, لباس موجود ہے اور حضور پاک نے آمدن جان کر کپڑا اتار دیا ہو کہ نماز ہم نے اتار کے پڑھنی ہے. بہرحال مجھے نہیں ملی, اگر کبھی مل گئی تو آمنا و صدقنا. جی کہ اگر ہم قبرستان میں جائیں کوئی منع نہیں, قبرستان میں جانا جائز ہے, بالکل جائز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی نہیتکم من زیارت القبور الا فزوروها. آپ نے فرمایا میں نے تم لوگوں کو منع کر دیا تھا پہلے قبروں پہ جانے سے, تم جایا کرو قبروں پہ, کیونکہ قبروں کے جانے سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ یوں نہ جائز ہے مثلا کہ آپ یہاں سے اب سفر کریں کہ جی میں جا رہا ہوں پیران پیر کی قبر پہ, یہ جائز نہیں, یہ منع. اگر آپ اسی شہر میں موجود ہیں, جیسے اب آپ مکے میں موجود ہیں, آپ جنت المعلا چلے گئے, مدینہ شریف میں موجود ہیں, جنت البقیع الغرقد چلے گئے, شہداء احد چلے گئے, بالکل کوئی منع نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں رہتے ہوئے خود تشریف لے جاتے تھے جنت البقیع الغرقد, اور خود تشریف لے جاتے تھے شہداء احد, اور وہاں جا کر حضور بڑی لمبی لمبی دعائیں ان کے لیے کرتے تھے. تو اس لیے یاد رکھو اگر مرنے کے بعد ان کو ثواب نہ ملے تو دعا کرنے کا فائدہ. اگر مرنے کے بعد مردے کو ہماری دعا کا, ہمارے پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوتا تو پھر جنازے میں ہم جو دعائیں مانگتے ہیں کیا فائدہ ہوا. تو لازمی بات ہے کہ ثواب بھی پہنچتا ہے اور فائدہ بھی ہوتا ہے, لیکن قبر پہ جا کے اپنی قبر یاد کرو, قبر پہ جا کے آخرت کو یاد کرو, قبر پہ جا کے یہ یاد کرو کہ ایک دن میں نے بھی اسی طرح مٹی میں اکیلا پڑا ہونا ہے اور میرا بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوگا. اور قبروں پہ جا کے ان کے لیے دعا کرو, یہ نہیں کہ قبر والوں سے مانگو کہ قبر والے تم میری مدد کرو, یہ جو ہے یہ شرک اور کفر ہے. کہتے جی کہ نماز میں تکبیر یہ جو اللہ اکبر کوئی بات نہیں, ہاتھ اٹھائیں ٹھیک ہے, نہ اٹھائیں ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہ اٹھانا افضل ہے. اب ایک آدمی بس سوال لکھ رہا ہے, کیا کریں, نہ جواب دو تب بھی غصہ. ایک آدمی ہے, یہ دیکھ فارغ بیٹھا ہوگا حرم میں, کام تو ہے کوئی نہیں, کہیں سے قلم مل گیا ہوگا, کاغذ دیکھ لیا, اس کے 18 ٹکڑے بنا دیے, سوال پوچھو. امام کے پیچھے نماز فاتحہ پڑھیں, پڑھو نہ پڑھو, 1400 سال میں حل نہیں ہوا تو. عصر کی نماز کے بعد حنفی ہے تو مغرب کے بعد پڑھے, باقی ہیں تو پڑھ لیا کریں. عمرہ کریں تو سر پورا مڈوائیں, بالکل اس طرح پھروائیں, یا اگر بال بڑے ہیں تو اتنے بال یعنی چوتھا حصہ بالوں کا سارے سر کا کٹ جائے, یہ 2-3 ٹک نہیں دم پڑ جاتا ہے. رکن یمانی پہ ہاتھ لگائیں تو بسم اللہ اللہ اکبر, اگر ہاتھ لگانے کا موقع نہ ملے تو چپ کر کے گزر جائیں, پھر ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یعنی اگر موقع مل جائے تو بسم اللہ اللہ اکبر, اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اگر رش ہے, موقع نہیں ملا, دھکے نہ دو, چپ کر کے گزر جاؤ. نماز کی نیت جو ہے وہ عربی میں کرنی چاہیے, اگر ہوئی آدمی بنگالی تو کیا کرے, اس کو عربی نہ آتی ہو تو کیا کرے, پہلے نیت سیکھے پھر بولی سیکھے بیچارہ, جب تک نہ سیکھے نماز چھوڑ دے. اس لیے سمجھو نیت تو ہے ہی دل میں کہ اب جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو کون سی نماز کے لیے بیٹھے ہیں,
نیت ہو گئی ختم. زبان سے کرنا تو ضروری نہیں کہ عربی میں کرے, انگریزی میں کرے, اردو میں کرے, بنگالی میں کرے, برمی میں کرے. زبان سے نیت کرنا تو ضروری ہے ہی نہیں. نیت تو ہے ہی دل میں کہ ہماری نیت ہے اب کی عشاء کے لیے بیٹھے ہیں, اذان ہوگی, اللہ اکبر, بس نیت تو ہمارے دل میں ہے تبھی تو بیٹھے ہیں. نیت نہ ہوتی تو کیوں بیٹھتے. اب جیسے مثلا لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا جی حجر اسود پہ, اللہم انی ارید طواف بیتک سبعۃ اشواط بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ. یہ تو بدعت ہے. یہ کہاں کا طریقہ ہے, کہاں کسی نے لکھا ہے؟ تمام ائمہ کے نزدیک یہ ناجائز ہے. آپ یہاں سے جب چل رہے ہیں طواف کے لیے تو نیت تو ہو گئی, ورنہ کیوں جا رہے ہیں ادھر؟ جب نیت ہو گئی حجر اسود کے سامنے آؤ, بسم اللہ اللہ اکبر ایک دفعہ کرو اور چلے جاؤ. یہ تھوڑے کہ وہاں دیوار بن کے کھڑے ہو جاؤ, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اور جو آ رہا ہے وہ ٹکرا رہے, وہ پھر آ رہا ہے واپس اسی جگہ زور لگا کے. او یار تم نے میری نیت توڑ دی. عجیب سی بات, پتہ نہیں کہاں کا طواف ہے. ہم تو روز تماشے دیکھتے ہیں. اچھا کسی کو کہہ دو تو بعد ناراض ہو جاتے ہیں. کسی کو کہہ دو میرے بھائی جاؤ 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 جی سانو تھوڑے کو زیادہ پتہ ہے. اچھا ٹھیک سا کیا تو اب مولوی بیچارے کا تو کہنا ہوتا ہے نا, اور کوئی بس میں تو ہوتا نہیں. بہرحال یہ اچھا جی نوافل سنت نماز میں الحمد کے بعد آمین پڑھیں. جب الحمد پڑھو گے تو آمین بھی کہو گے, سیدھی سی بات ہے. ہے جی کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کا دودھ پی لیا کہ نہیں ہوتا, پیا کرو, بڑا فائدہ دیتا ہے, مقوی ہوتا ہے, بڑی طاقتور چیز ہے. اور تمہیں ایک دو فائدے ہو گئے, ایک بیوی ہو گئی, ایک دودھ کے پیسے بھی بچ گئے. بلکہ دوستوں کے لیے بھی کچھ رکھ لیا کرو, چائے شائے پلانے کے لیے. اور فلمیں دیکھو اور زیادہ انشاءاللہ لعنتیں سیکھو گے. اور بھی سی آر کی خدمات حاصل کرو انشاءاللہ. ابھی تو دودھ پہ پہنچے ہو, کبھی پیشاب بھی پیو گے انشاءاللہ, فکر نہ کرو. یہ تو چل پڑی ہے نا رسم. اب بوسے سے نیچے آ گئے ہو نا, یہاں آ گئے ہو تو نیچے بھی آ جاؤ گے. کیا فرق پڑتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال نکاح تو نہیں ٹوٹتا, لیکن اللہ ایسی حرکتوں سے بچائے.